اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برائٹ لائٹ چینل میں خوش آمدید ویورز۔ 22 جون 2020 کو ورلڈ کیمل ڈے منایا گیا۔ آئیے آج ہم اس کی مختصر ہسٹری پہ غور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اس میں آپ کو صحت کے حوالے سے ایک منفرد بات بتائی جائے گی۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں۔ ویورز، 2008 میں ڈاکٹر رزاق نامی ایک شخص جو کہ پی ایچ ڈی کی ریسرچ ورک میں مشغول تھے، اس وقت انہوں نے محسوس کیا کہ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جس کے کام کرنے کی صلاحیت اور خوراک میں اس کی افادیت کا کوئی ثانی نہیں، لیکن آج کل کے دور میں اس کو اور اس کے جان جوخم میں ڈال کر پالنے والوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی۔ تو انہوں نے ایک کیمل ایسوسی ایشن بنانے کا سوچا، جس کا مقصد لوگوں کو اونٹ کے فوائد کی شناسائی کروانا اور معاشرے میں اس کی اہمیت اجاگر کروانا تھا۔ بلوچستان اور ریگستانی علاقے جہاں یہ اونٹ نہ صرف خوراک بلکہ آمد و رفت کا بہترین سازگار تھا، وہاں پر اس کو گدھوں کی طرح عام جانور ہی تصور کیا جا رہا تھا۔ پھر ڈاکٹر رزاق نامی اس شخص نے لائف سٹاک مینجمنٹ یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد کے چیئرمین ڈاکٹر محمد یونس کے ہمراہ ایک کیمل آرگنائزیشن کا آغاز کیا، جس کو رات دن محنت سے پہلے صوبائی پھر ملکی سطح پر روشناس کروایا گیا۔ اس شخص کو ریسرچ کے دوران کیملز پر درجنوں کتابوں اور ریسرچ ورک پڑھنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ اتنی اہمیت کے حامل جانور کو یوں نظر انداز کرنا اور عام لینا ٹھیک نہیں۔ اس بدلتے موسمی تناؤ میں ایک فوڈ سیکیورٹی اور بیلنسنگ ایجنٹ کا سا اونٹ کام کر سکتا ہے۔ ایک اور اہم کام اس دن کو منانے کے لیے تاریخ کا انتخاب تھا۔ اونٹ جیسا کہ گرم اور ہارش انوائرمنٹ کو برداشت کرنے اور بغیر پانی گرم اور تپتے ریگستان میں سفر کرنے میں ماہر ہے، تو کوئی دن بھی ایسا ہونا چاہیے تھا جو کہ اس کی گرم اور تپتی خصوصیات کی طرح گرم اور سنگین مزاج ہو۔ چونکہ 21 جون سال کا سب سے لمبا اور گرم ترین دن ہوتا ہے، لیکن اس دن عالمی سطح پر فادرز ڈے منایا جاتا ہے۔ اس بنا پر اس کو 22 جون پہ شفٹ کر دیا گیا۔ اس طرح ورلڈ کیمل ڈے 22 جون کو منایا جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ ان کی انتھک کاوشوں سے یہ عالمی سطح پر بالخصوص UAE اور عرب ممالک میں اس دن کی اہمیت کو اجاگر کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ ویورز، اونٹوں کو اسلام میں اور عرب میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ عربی میں لفظ اونٹ کا مطلب خوبصورتی ہے۔ عریبین اونٹوں کی زیادہ تر ایک ہمپ یعنی کوہان ہوتی ہے۔ عربی کلچر میں یہ بہت اہم ہے، جس وجہ سے لفظ اونٹ عربی لغت میں 160 سے زیادہ لفظ میں استعمال ہوا ہے، یعنی اونٹ لفظ کے لیے 160 لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم جو کہ ابو قلابہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یکل اور یوکرین قبیلے کے کچھ لوگ مدینے آئے اور ان کو یہاں آب و ہوا راس نہیں آئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اونٹوں کے پاس جاؤ اور ان کا دودھ پیو، جس پر انہوں نے ایسا کیا اور وہ صحت یاب ہو گئے۔ سائنس اور ریسرچرز بھی اب کیملز کی افادیت کو لے کر حیران ہے کہ یہ جانور حیرت انگیز خوبیوں کا حامل ہے، اور اب وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں جو کہ ہمیں 1400 سال پہلے بتا دی گئی تھی۔ اونٹوں کو ہمیشہ سے مڈل ایسٹ سے جوڑا گیا ہے، جبکہ 3 سے 5 ملین پہلے یوریشیا میں یہ جانور آئے تھے۔ آرکیولوجسٹ فاسل اسٹڈی کے بعد یہ اندازہ لگایا کہ سب سے پہلے یہ نارتھ امریکہ میں پائے جاتے تھے۔ اونٹ اپنی ٹانگوں سے چاروں اطراف ٹانگ مار سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک ہی دفعہ میں 40 گیلن پانی پی لیتا ہے، جس کے باعث یہ 2 مہینوں تک پانی کے بغیر گزارا کر لیتا ہے۔ ریت کے طوفان کے دوران یہ اپنے نتنے بند کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تاکہ ریت ان کے ریسپائریٹری ٹریک میں داخل نہ ہو۔ اونٹوں میں آئیلٹس کے 3 سیٹ جبکہ آئی لیشز یعنی پلکوں کے 2 سیٹ موجود ہوتے ہیں، جو خاص اللہ نے ان کو ریت کے طوفان میں گزرنے اور گرمی میں سفر کے دوران آنکھوں کی حفاظت کے لیے بنائے ہیں۔ اونٹ 40 میل فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کر سکتا ہے۔ اونٹ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا ہمپ یعنی کوہان نہیں ہوتا۔ یہ 7 سال کے بعد جب بچہ بڑا ہوتا ہے اور سالڈ فوڈ یعنی ٹھوس غذا کھاتا ہے تو فیٹس کی ڈپازٹ سے بنتا ہے، اور یہ 80 پاؤنڈ فیٹ تک اس میں جمع کر لیتا ہے، جس کو وہ ہفتوں اور مہینوں تک استعمال میں لاتا ہے۔ اس کا گیسٹیشن پیریڈ یعنی حمل کا دورانیہ 14 ماہ ہوتا ہے۔ اونٹ کو 41 ڈگری سینٹی گریڈ کے بعد پسینہ آتا ہے، اس وجہ سے یہ اتنے لمبے عرصے تک پانی کے بغیر رہ سکتا ہے۔ اونٹ عموماً 20 سے 40 سال کی زندگی پاتا ہے، جبکہ کچھ اونٹ 50 سال تک بھی زندہ رہتا ہے۔ اونٹوں کی 2 اقسام ہیں، ایک کوہان والے کو ڈرومیڈری اور 2 کوہان والے کو بیکٹرین کیملز کہتے ہیں۔
اونٹوں کے ہونٹ موٹے ہوتے ہیں تاکہ وہ ریگستان کے سخت پودے کھا سکیں۔ ان کے گھٹنوں اور چیسٹ پر سکن کے تھک پیڈ ہوتے ہیں جس سے ریگستان کے یہ سخت گرم ترین جگہ پر بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ 900 پاؤنڈ تک وزن اٹھا کر دن میں 25 میل تک چل سکتے ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ خطرہ محسوس کرنے پر معدے سے لایا گیا مادہ تھوکتے ہیں، اس لیے جب اونٹ غصے میں ہو تو وہ منہ پہ تھوکتا ہے۔ یہ ان کا ڈیفینسو طریقہ ہے۔ ورلڈ کیمل ڈے پہ بہت سے ایونٹس ارینج کیے جاتے ہیں جن میں کیمل رائڈز کروائی جاتی ہیں، اسپیشل کیمل پپٹس پروگرام ارینج کیے جاتے ہیں، بچوں کی آگاہی کے لیے سٹوری ٹائم اور آرٹس اینڈ کرافٹ کا انتظام کیا جاتا ہے، اور عرب ممالک میں اونٹوں کی ریس لگوائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک شاندار بات کہ نوک دبئی میں کیمل ملک آئس کریم بناتے ہیں، اور 22 جون کو وہ پہلی 300 آئس کریم ڈیلیوریز فری کرتے ہیں۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنی اپنے گڈ لک کے لیے ٹینک کو کیمل ڈنگ یعنی گوبر پر سے گزارتے تھے۔ اس کے علاوہ جنگ کے دوران اس کے ڈنگ یعنی گوبر کو ڈیسنٹری بیماری کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جو کہ بعد میں ریسرچ کے بعد معلوم ہوا کہ اس کے گوبر میں ایک ہیلدی بیکٹیریا پایا جاتا ہے جو نظام انہضام کو تقویت بخشتا ہے اور گندے بیکٹیریا کو جسم سے خارج کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ترکی میں ہر جنوری میں کیمل ریسلنگ کروائی جاتی ہے۔ اونٹوں کا منہ درمیان میں ان کے درمیان میں کٹ ہوتا ہے جو ان کی خوراک کو آسانی اور جلدی کھانے میں مدد کرتا ہے۔ 1855 میں US کانگریس نے ان کی اہمیت دیکھتے ہوئے سپاہیوں کے لیے $3 لاکھ بجٹ اونٹوں پہ خرچ کیا اور ان کو خریدا، لیکن بالآخر ان کے گرم مزاج اور بدبو سے یہ جو سپاہی تھے وہ ان سے تھک گئے، یوں وہ اس کو جنگ میں استعمال نہ کر سکے۔ 2 کہان والے اونٹ کو گھر میں رکھنا یعنی بیکٹرین کیملز کو گھر میں رکھنا نہایت مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ ضدی مزاج کا حامل ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا کھانا روسٹڈ کیمل ہے جو کہ عربی شادیوں میں عموماً نظر آتا ہے۔ قزاقستان میں ٹیوبرکلوسس بیماری کے علاج کے لیے اس کے دودھ کی ملک شیک کو مریض کو پلائی جاتی ہے۔ اونٹ کی چمڑی ریفلیکٹیو ہوتی ہے، یعنی یہ سورج کی شعاعیں ابزارب نہیں کرتی بلکہ ریفلیکٹ بیک کرتی ہے، جس سے اس پہ گرمی کا اثر کم ہوتا ہے۔ ویورز، ایک اور بات کہ لاماس کو اونٹ سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ اونٹ کی شکل کی طرح کا جانور ہے، لیکن اس کی کوہان نہیں ہوتی، تو اس لیے لاماس کبھی بھی اونٹ نہیں ہوتے۔ اونٹوں کا قد 7.5 فٹ تک لمبا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے معدے میں 3 چیمبرز ہوتے ہیں اور یہ گائے کی طرح چگالی کرنے میں اس کو مدد فراہم کرتے ہیں۔ اس کو صحرا میں سفر کرنے پہ شپ آف دا ڈیزرٹ کا ٹائٹل دیا جاتا ہے۔ ان کے RBCs یعنی ریڈ بلڈ سیلز اوول شیپ کے ہوتے ہیں جو پانی کی کمی میں بھی خون کے فلو کو رکنے نہیں دیتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الغاشیہ ورس 17 یعنی آیت 17 میں ارشاد فرمایا، تو کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا؟ سبحان اللہ۔ آج سائنس میں جو ترقی کی جا رہی ہے، اللہ کی مخلوق کی اہمیت اجاگر کروائی جا رہی ہے، ہمیں 1400 سال پہلے ہی باور کروائی جا چکی ہے۔ اللہ ہمیں نفع دینے والا علم عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ایک صحت کے حوالے سے بات بتائی جائے گی، وہ یہ کہ اونٹ کا دودھ موتیا سفید رنگ اور نمکین ذائقے کا ہوتا ہے۔ اس میں آئرن اور کیلشیم کی اضافی مقدار پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں بہت زیادہ انسولین پائی جاتی ہے جو کہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے اور ذیبیٹائٹس یعنی ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے شفا بخش ہے۔ اس کے علاوہ اس میں موجود وے ایسیڈک پروٹین، بیٹا لیکٹوز البیومن اور اومیگا 7 پائے جاتے ہیں۔ اس میں موجود پیپٹائڈو گلائکن پروٹین بریسٹ کینسر کے خلاف کام کرتی ہے اور میٹاسٹیسس یعنی کینسرس سیلز کے بے جا پھیلنے کو روکتی ہے۔ اس میں پولی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز پائے جاتے ہیں۔ اس میں چکنائی کی مقدار گائے کے دودھ کے مقابلے میں کم ہوتی ہے جو کہ دل اور کولیسٹرول کے مریضوں کے لیے بہترین ہے۔ اس میں موجود لیکٹوفرین کینسر کو روکتا اور بچوں میں آٹسٹک بیہیویئر کو دور کرتا ہے، یعنی وہ بچے جن میں بیہیویئرل ریلیڈ ڈس آرڈر یا بولنے یا سمجھنے میں دیری کے آثار ہیں، ان کے دماغ کے نیورونز کو سپارک کر کے ان کو ایکٹیو کرتا ہے۔ لیکٹوفرین اینٹی بیکٹیریل، اینٹی فنگل، اینٹی وائرل بھی ہے جو کہ انفلیمیٹری اور امیون ڈیزیزز کو ختم کرتا ہے۔ یہ استما کے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ اس میں لیکٹو پیروکسیڈیز انزائم ہوتا ہے جو کہ ٹیومر بننے کے عمل کو روکتا ہے۔ یہ کولن یعنی بڑی آنت کے کینسر کو روکتا ہے۔ اس کی اینٹی باڈیز نہایت ایکٹیو ہوتی ہیں جو کہ انفیکشن بیماری کی فوری ختم کرتی ہیں۔ اس میں موجود وٹامن A، C اور B2 انسانی دماغ سے ٹاکسک اور آکسیڈیٹیو سٹریس کو ختم کرتے ہیں۔
اس کو ایک اینٹی ڈائریل میڈیسن کے طور پہ بھی یعنی اسہال اور دست میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہیپاٹائٹس سی کے جراثیم کو مارتا ہے اور جگر کو تقویت بخشتا ہے۔ زنک اور میگنیشیم کی مقدار نیورولوجیکل بیماریاں دور کرتی ہے، اور یہ لیکٹوز انٹولرنس جن کو دودھ ہضم نہیں ہوتا یہ ان کے لیے بہترین ہے۔ سب سے بڑھ کر اس میں وٹامن سی کی بھاری مقدار پائی جاتی ہے جو کہ اسکن کو فرم کر کے ورنکلز یعنی جھریوں سے بچاتی ہے اور ڈرائنس دور کرتی ہے۔ اس کے دودھ میں اینٹی ایجنگ اور اسکن فرینڈلی انزائمز پائے جاتے ہیں جو اسکن کو جوان اور پرکشش بناتے ہیں اور اسکن ٹیشوز کو طاقت اور فرمنس دیتے ہیں۔ یہ کارن ڈیزیز جس میں ویٹ لاس، ڈائریا، اسٹمک پین عام ہے، اس کے علاج میں مفید ہے۔ اس کے دودھ کو اسکن پہ لگانے سے گلو کرتی ہے۔ اس کے علاوہ امیونوگلوبن امیونٹی کو بڑھاتا ہے۔ اس سب کو دیکھ کے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس کا دودھ آب حیات کا سا کام کرتا ہے۔ اللہ کی بات جس میں واضح اشارہ ہے کہ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اونٹوں کو کیسے پیدا کیا؟ دلیل ہے کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک علم رکھنے والا بزرگ و برتر ہے۔ اس نے ہماری افزائش کے لیے بہت سی اپنی مخلوق بنائی اور پھر ہمیں ترغیب دی کہ ہم اس کی نشانیوں کو دیکھ کر اس کی عظمت کا اقرار کریں اور شکر بجا لائیں۔ آپ کا، میرا، ہم سب کا خدا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔